السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تقدیر کے موضوع پہ چند گزارشات پیش کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ تقدیر کا موضوع بہت ہی حساس ہے اور اتنا مشکل موضوع ہے کہ جس موضوع کے اندر زمانہ قریب کے اندر لوگ اس طرح الجھے کہ ان میں کچھ ایک ایکسٹریم پہ پہنچے اور قدریہ بن گئے اور دوسری ایکسٹریم پہ پہنچے اور جبریہ کہلائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج میں کوشش کروں کہ سادہ الفاظ میں جو ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کروں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ۔ تو بیسیکلی جو تقدیر ہے اس کا معنی اگر آپ اردو میں کہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کا اندازہ لگانا، کسی چیز کے متعلق اندازہ لگانا، اس کو تقدیر کہتے ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں کہ ایک پیشنٹ ہے اور وہ کینسر کا پیشنٹ ہے، اس کو کسی ڈاکٹرز کے پاس لے کے جاتے ہیں، ڈاکٹر اس کو چیک کرتا ہے، اس کی رپورٹس بھی کروائی جاتی ہیں، تو ڈاکٹر فائنلی جو ہے ان کے لواحقین ان سے یہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ 1 ماہ تک زندہ رہ سکتا ہے، آپ اس کو مہربانی کر کے لے جائیے اور اس کی اس کی خدمت کریں اور دعائیں لیں اس سے اور اس کے لیے دعائیں کریں، یہی ہے اس کے لیے۔ تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ 1 مہینہ ابھی گزرتا ہے تو اس بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اب ہم کیا کہیں کہ اس کی ڈیتھ کا جو وجہ ہے وہ کیا ڈاکٹر ہے وہ؟ حالانکہ ہمیں تو اس ڈاکٹر کا مشکور ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں 1 مہینہ پہلے بتلا دیا تھا کہ اس کی اتنی عمر رہ گئی ہے، اور وہ کیسے اس نے بتلایا تھا؟ اس نے اپنے فیلڈ میں ایکسپیرینس کی وجہ سے بتلایا تھا، اس کا تجربہ تھا اور وہ اس کا اندازہ تھا، اس نے اپنے اندازے کے بیس پہ یہ بتلا دیا تھا کہ یہ بندہ 1 مہینے کے اندر فوت ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک دوست ہیں، وہ بتلاتے ہیں کہ ان کے سامنے ایک نجومی کہہ لیں وہ آیا اور اس نے ایک چارٹ تھا، اس کے اوپر 100s کا تک جو ہے وہ گنتی لکھی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ بھائی یہ چارٹ آپ کے سامنے، آپ اس میں سے ایک جو ہے وہ ڈیجٹ کے اوپر اپنی انگلی رکھیں، ایک ہندسے کے اوپر۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں بار بار پورے جو چارٹ ہے اس کے اوپر اپنی انگلی پھیر رہا تھا اور ایک جگہ پہ میں نے روکنے کی کوشش کی، لیکن پھر میں نے اپنے ارادہ کو ترک کیا، میں نے کہا نہیں کسی اور پہ رکھتا ہوں۔ کہتا ہے کہ میں نے 3-4 دفعہ ٹرائی کی اور ٹرائی کرنے کے بعد میں نے ایک پہ فائنل کر دیا، اور اس سے پہلے وہ جو شخص ہے اس نے ایک علیحدہ پیج کے اوپر وہ ہندسہ لکھ کر اس چارٹ کے نیچے رکھا ہوا تھا، اور اس نے یہ کہا تھا کہ جب آپ اس کے اوپر انگلی رکھ لیں تو میں اس کو وہ نکالوں گا اور آپ کو دکھا دوں گا۔ اب اس نے اس کے اوپر انگلی رکھی اور اب اس نے کہا ٹھیک ہے جی یہی ہے ڈیجٹ میرا۔ اس نے وہ نیچے سے نکالا پیج اور اس کے اوپر جو ڈیجٹ لکھا ہوا تھا، حصہ لکھا ہوا تھا، وہی حصہ جس کے اوپر اس نے انگلی رکھی تھی۔ تو اب کیا ہوا، اس کو آپ اس طریقے کہیں یا اس کی جو علم کہیں یا جو بھی اس کو کہیں، حالانکہ یہ ادنا سا جو ہے وہ ایک انسان ہے تو اس کا اندازہ ہے۔ اس طرح کی اور بھی جو ہے وہ مثالیں ہم دے سکتے ہیں اپنی ڈیلی لائف کے اندر۔ تو تجربہ اور اپنے فیلڈ کی ایکسپیرینس کے بنیاد پہ لوگ جو ہے وہ اندازہ لگا کر، ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ ان کے اندازے جو ہے وہ سچے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کی پیدا کردہ مخلوق جو انسان ہے، اس کا اگر اس قدر خوبصورت اندازہ اور تیر بہدف لگنے والا اندازہ ہو تو اللہ رب العزت کے اندازے کے کیا کہنے ہیں۔ تو یہ تقدیر محترم اللہ رب العزت کا اندازہ ہے۔ اب تقدیر جو ہے اس کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا، 2 قسمیں ہیں، ایک معلق ہے اور ایک غیر معلق ہے۔ معلق کے اندر تو یہ چیزیں ہیں کہ جس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، اس کا کلر جو ہے وہ وائٹ ہوگا، اس کی ہائٹ اتنی ہوگی، وہ فلاں خاندان کے اندر پیدا ہوگا، فلاں ملک کے اندر فلاں جگہ پہ وہ پیدا ہوگا، فلاں جگہ پہ وہ اس کی موت آئے گی۔ تو یہ چیزیں تو اسپیسیفک ہیں، اس کے اندر کوئی کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ تقدیر کے اندر بھی تبدیلی کرنے کی جو ہے وہ اس کی وہ اہلیت رکھتی ہیں۔ جس طرح جو دعا ہے،
دعا سے آپ تقدیر کو بھی بدل سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے فرمایا جو بندہ صلہ رحمی کرتا ہے اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے اور اس کی جو عمر ہے اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اب یہ چیزیں ہیں کہ اس میں ہم اپنے اچھے اعمال کر اس میں تبدیلی کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں جو بندہ وہ رزق میں اضافہ کرے گا یا جو اپنی عمر کے اندر اضافہ کرے گا وہ بھی تقدیر کا حصہ ہے، وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ اللہ رب العزت نے ہم میں سے ہر ایک انسان کی اور پوری کائنات کی جو کچھ بھی ہونے والا ہے اللہ رب العزت نے وہ پہلے سے لکھ دیا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا اندازہ ہے، اور اللہ رب العزت کا اندازہ ہم ایک عام انسان کے اندازے کے ساتھ اگر ہم اس کو کمپیئر کے تو ہم نہیں کر سکتے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ رب العزت کی ہم مثال بھی نہیں دے سکتے، لیکن سمجھانے کے لیے کہ ایک انسان کا اگر جو اندازہ ہے وہ اتنا ایکوریٹ ہو سکتا ہے تو اللہ رب العزت کا جو اندازہ ہے وہ کس قدر ایکوریٹ ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ وہ اللہ رب العزت نے جو لکھ دیا تو ہم اس میں مجبور ہیں کہ ہم نے وہی کرنا ہے۔ نہیں، بالکل ایسے نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اللہ رب العزت نے دو راستے ہمیں دکھلا دیے اور ہمیں اختیار دے دیا ہے، لیکن ہم کریں گے وہی جو ہم نے کرنا ہے، اور اسی کو اللہ رب العزت نے پہلے سے لکھ دیا ہوا ہے، کیونکہ ہمارے لیے لیل و نہار ہیں، دن ہیں، ہمارے لیے یہ سال ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے لیے کوئی کسی قسم کا کوئی ٹائم فریم ورک نہیں ہے۔ اس وجہ سے جو ہم نے کرنا ہے، جو بھی ہم اپنی زندگی کے اندر ایک ایک لمحہ ہمارا گزرنا ہے، وہ اللہ رب العزت کی علم میں پہلے سے ہے، اور اللہ رب العزت نے وہ پہلے سے ہی لکھ دیا ہوا ہے، اور اسی کو تقدیر کہتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت کا وہ جو لکھا جانا، جو لکھا جا چکا ہے، وہ ہمیں مجبور نہیں کر رہا، بلکہ ہم نے جو کرنا تھا وہی لکھا ہے۔ اس وجہ سے یہ جو تقدیر کا معاملہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ایک قول ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ تقدیر کا معاملہ کس طرح سے ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے خوبصورت طریقے سے اس شخص سے کہا کہ آپ اپنا بازو اوپر کھڑا کریں۔ اس نے اپنا ایک بازو اوپر کھڑا کیا، پھر وہ فرماتے ہیں کہ دوسرا بازو کھڑا کریں، اس نے دوسرا بازو کھڑا کیا، پھر فرماتے ہیں کہ اپنی ٹانگ بھی کھڑی کریں۔ اب اس نے ایک ٹانگ بھی کھڑی کر دی، اب ایک ٹانگ کے اوپر وہ کھڑا ہے، فرمایا اب دوسری ٹانگ بھی کھڑے کریں، تو وہ کہنے لگا کہ اب امپاسبل ہے۔ فرمایا یہی تقدیر ہے۔ کچھ معاملات میں آپ اس کے اندر جو ہے وہ کچھ معاملات کے اندر آپ اس کے اندر جو ہے آپ کو اختیار ہے، اور کچھ معاملات کے اندر آپ کو اختیار نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ تقدیر والا جو معاملہ ہے، اللہ رب العزت نے جس طرح آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، نبی علیہ السلام کے اوپر ایمان لانا، نبیوں کے اوپر ایمان لانا، کتابوں کے اوپر ایمان لانا، اللہ کے اوپر اور دن آخرت کے اوپر، اسی طریقے سے فرمایا جو اچھی اور بری تقدیر ہے اس کے اوپر بھی ایمان لانا، یہ ہمارے ایمان کا انتہائی اہم جز ہے۔ اس وجہ سے اگر ہمارے حالات اچھے ہیں تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہمارے اگر حالات بعض دفعہ برے ہیں تو وہ بھی ہماری تقدیر کا حصہ ہے، اس میں بھی اللہ رب العزت کی جو تقدیر ہے اس پہ ہمیں راضی رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس دنیا کے امتحان میں کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔